اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ عظمت کا مینار ہوتے ہیں، لیکن گمراہ اور بے رو فرقہ نے عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے عجیب قسم کی باتیں، عجیب قسم کا پروپیگنڈا مشن جاری کیا ہوا ہے، جس میں سے ایک اہم بات بڑی شد و مد سے جلسوں میں، درسوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، تبلیغ میں، گلیوں میں، کوچوں میں، اسٹیکر کی صورت میں ہر طرح پھیلائی جاتی ہے، اور لارڈ میکالے کے اس اصول کی طرح کے جھوٹ اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ لوگ اسی کو سچ سمجھیں اور سچ کو بھول جائیں، اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ولی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ولی بولیے کچھ نہیں کر سکتے، کیا اختیار ہے ولیوں کو؟ کچھ بھی اختیار نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس کے برعکس ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ولی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اب ان دونوں نظریوں کو میں آپ کے سامنے ایک مکالمے کی صورت میں پیش کرتا ہوں، اور فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے یا ولی بہت کچھ کر سکتے۔ حضرات محترم، جو طبقہ پروپیگنڈا کرتا ہے، پروپیگنڈا کرنے والے لوگ بھی پوری نہیں لیکن کچھ نہ کچھ سچائی کا سہارا لیتے ہیں۔ بطور دلیل اللہ کا قرآن بھی پیش کرتے ہیں۔ اب یہ طبقہ جو یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی اپنے اس دعوے پر دلیل میں اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں۔ کون سی آیت پیش کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ہرگز نہیں بنا سکتے، لن يخلقوا ہرگز نہیں بنا سکتے، ذباب مکھی کو کہتے ہیں، ہرگز نہیں بنا سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لا، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں یعنی ہرگز یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے مل کر مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تو تم کہتے ہو بہت کچھ کر سکتے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ دلیل قرآن ہے، بولیے، یہ آیت قرآنی ہے، علماء حفاظ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے ماشاءاللہ، بھی قرآن ہے نا، پڑھا انہوں نے، قرآن ہے۔ حضرات محترم، بطور دلیل قرآن کا پیش کرنا جہاں اہل حق کا شیوا اور وتیرہ ہے، وہاں باطل لوگ، باطل نظریے کے گمراہ لوگ بھی قرآن ہی کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اہل علم ان کے اس راز سے واقف ہیں کہ وہ یا تو قرآن کی ادھوری آیتیں پیش کرتے ہیں یا قرآن کی وہ آیتیں جو کسی خاص طبقے کے لیے ہیں، ان آیتوں کو اللہ کے اولیاء کاملین پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ ان کی باتیں، ان کے دعوے ان دو ڈھنگوں سے، ان دو چالوں سے خالی نہیں ہوتے۔ مثلا قرآن کریم کی ایک آیت بڑی شد و مد سے پڑھی جاتی ہے، اور ایک عقیدہ وہ تو ان کا اسٹیکروں کی صورت میں گلی گلی بازار بازار عام ہے۔ فرمایا رب العالمین نے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے جو اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا۔
وہ اپنا غیب کسی کو ظاہر نہیں کرتا. اور یہی بات وہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی غیب نہیں جانتا, کوئی ولی نہیں غیب جانتا, کسی کو غیب کا علم نہیں, اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے بس, اور کسی کے لیے غیب کا علم نہ مانو. یہ دعویٰ میں کوئی جھوٹا الزام تو نہیں لگا رہا, ایسا دعویٰ سنا ہے آپ نے یا نہیں؟ تو اسی طرح کا وہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات محترم, یہ عقیدہ ان کا اس آیت کریمہ کو ادھورا پڑھ کر اپنا عقیدہ پیش کر دیا کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے, اور بے شک اللہ کی ذات ہے. وہ اپنے غیب کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا, لیکن سبحان اللہ اگر اس آیت کو پورا کر دیا جائے تو پھر عقیدہ ان کا نہیں, عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ثابت ہو جاتا ہے. فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ رب العالمین عالم الغیب اپنا غیب کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول پر راضی ہو جائے, مگر جس رسول پر. اور ہمارے رسول پر خدا راضی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ, اتنا راضی ہے, اتنا راضی ہے کہ محبوب کے صدقے محبوب کے صحابہ کرام سے بھی راضی ہو گیا. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو ان کی دو چالیں یاد رکھنے کی ہیں, بھولنا نہیں میرے سنی بھائیوں. پہلی چال یہ کہ آیت ہوگی بتوں کے حق میں, وہ چسپاں کر دیں گے ولیوں کے حق میں, یا دوسری چال یہ ہوگی کہ قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کریں گے, آدھا پیش کریں گے آدھا کھا جائیں گے, بالکل یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح کہ جو توریت زبور اور انجیل میں میرے مصطفیٰ کی عظمت و شان لکھی ہوئی ہوتی تھی اس پر یا انگوٹھا رکھ دیتے یا ہاتھ رکھ دیتے یا وہ سطریں ہی کاٹ ڈالتے تھے تاکہ لوگ حضور کی عظمت اور صفات کو نہ پڑھ سکیں. وہی طریقہ ان یہودیوں عیسائیوں اور نصرانیوں والا آج کے دشمنان رسول نے اپنایا ہوا ہے کہ یا تو عظمت مصطفیٰ کی, عظمت اولیاء کی تعریف کی آیات کو تروڑ مروڑ کر پیش کریں گے, یا ادھورے مفاہیم پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے, اور یا پھر بتوں کی آیتوں کو مومنوں پر چسپاں کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے. یہ دو چالیں یاد رکھنے. اب سنیے, دلیل تو میں نے ان کی پیش کر دی, لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, یہ سارے کے سارے مل کر ہرگز مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, اب ایک اور آیت قرآن کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اور قرآن کریم میں میرے رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو بیان فرمایا. فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر, انی اخلق لکم, میں بناتا ہوں, میں بناتا ہوں. وہاں کیا فرمایا؟ مکھی بھی, بولو مکھی بھی لن یخلقوا, ہرگز نہیں بنا سکتے. اور یہاں فرمایا انی اخلق, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں انی اخلق لکم, میں بناتا ہوں تمہارے لیے من الطین, مٹی سے, کہیئۃ الطیر, ایک پرندے کی طرح, ایک کھلونا, فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. آیت غلط پڑھوں تو حافظ اصلاح فرما دیں. فَأَنفُخُ فِيهِ, مٹی کا کھلونا بنا کر پھر اس میں دم کرتا ہوں, پھونکتا ہوں, فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور وہ ایک اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے. وہاں فرمایا مکھی بھی نہیں بنا سکتے, یہاں ایک اللہ کا بندہ, اللہ کا رسول, اللہ کا محبوب کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے میں بناتا ہوں مٹی سے پرندہ. تو یا قرآن کی وہ آیت غلط ہے یا یہ آیت غلط ہے؟ نہیں, قرآن کی وہ آیت بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. قرآن کی وہ آیت بھی صحیح ہے اور یہ بھی. پتا چلا وہ اور ہیں جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے, یہ اور ہیں جو سب کچھ بنا سکتے ہیں. وہ بت ہیں
جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ بت مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور جو اللہ والے ہیں وہ مٹی سے پرندہ بنائیں تو سبحان اللہ دم کر دے تو وہ دم کرنے سے ان کے دم میں اللہ نے یہ اثر رکھ دیا ہے۔ اور دوسری بات بھی یہاں پر وضاحت سے